الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله الذي علم بالإنعام وحرم الحرام، الذي خلق كل شيء وخلق الإنسان والأنعام. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد الأنام وعلى آله العظام وعلى أصحابه الكرام وعلى من اتبع الإسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم. إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تحلیلات و تکبیرات اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے، جس کے بے شمار انگنت لاداداد احسانات ہیں، جو سراپا احسان ہے، حقیقی محسن ہے، جس کی عنایات ہیں وہ ہمیں ہر طرح کے حالات کا سامنا کرنے کی توفیق اور ہمت عطا کرتا ہے. وہی ہے جو مصائب کو ٹالتا ہے، غموں میں راحتیں عطا کرتا ہے. وہی حیات و ممات کا مالک، اور وہی ہے جو ہمیں مختلف قسم کے امتحانات میں کامیاب کرتا ہے. اسی سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں اس دنیا کے حقیقی امتحان میں کامیاب فرما دے. درود و سلام امام الانبیاء سید الاتقیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. انسان مختلف طرح کی آزمائشوں سے گزرتا ہے. آزمائشیں ہر صورت میں ہر شخص کو درپیش ہوتی ہیں. امتحان کہہ لیجئے، فتن کہہ لیجئے، مصائب کہہ لیجئے. دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو ان مشکلات سے، ان امتحانات سے جس کا واسطہ اور سابقہ نہیں ہوتا. اور دراصل یہ امتحان اسی لیے امتحان ہے
کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے اس کو ماننے والے ان آزمائشوں میں، ان فتن میں، ان مشکلات میں، ان مصائب میں کیسا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ انسانی حوالوں سے یقینی طور پر بعض تکالیف بہت مشکل ہوتی ہیں کہ ان کو برداشت کیا جائے، اور آدمی جس وقت زوردار قسم کا رونا چاہے، آہ و بکا کرنا چاہے، اس وقت اس لیے آہ و بکا نہ کرے کہ اس کا خالق و مالک اس سے ناراض ہوگا۔ فطری تقاضے ہیں، انسان کو تکلیف ہوتی ہے تو بے ساختہ اس کی زبان سے تکلیف ظاہر کرنے والی آوازیں نکلتی ہیں۔ خوشی ہوتی ہے تو بے ساختہ اس کی زبان سے اپنے اپنے معاشرے اور اپنی اپنی زبان میں خوشی کا اظہار کرنے والی آوازیں اس سے بلند ہوتی ہیں۔ یہی وہ مواقع ہیں جن میں ہماری تربیت کی گئی ہے کہ جب ایسی مشکل میں یا ایسی مشکل سے واسطہ پڑے تو ایک مومن کو کیا کہنا چاہیے، اس کو کیسے ان مصائب کا، ان مشکلات کا استقبال کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرما دی ہے، الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ یہاں ایمان والوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے، اور انہی کی ایک خوبی بیان کی جا رہی ہے، یا ان کا ایک ضابطہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جب انہیں مصیبت پہنچتی ہے تو یہ عام لوگوں کی طرح آہ و بکا نہیں کرتے، واویلا نہیں ڈالتے، شور نہیں مچاتے، بلکہ اس مصیبت کو، اس آزمائش کو، اس پریشانی کو دیکھتے ہی ان کی زبان سے یہی بات دہرائی جاتی ہے کہ ہم سب اللہ کے لیے ہیں اور ہم سب نے اللہ ہی کی طرف لوٹ جانا ہے، اور ہم سب ظاہر ہے ان غموں سے گزرے ہوئے ہیں، ان تکالیف سے گزرتے ہیں۔ انسانی زندگی کا، حیات کا سرکل ہم سب اسی میں جیتے ہیں۔ ہمارا پیدا ہونا، ہمارا بیمار ہونا، فوت ہونا، مر جانا، یہ سب اس کا حصہ ہے، یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ لیکن بہرحال جب کسی پر گزرتا ہے تو وہ اس فیز میں ہوتا ہے، تو بے ساختہ اس سے تکلیف کا اظہار ہو جانا یہ فطرت ہے۔ اسی فطرت کو کنٹرول کرتے ہوئے، اسی فطرت کو اللہ کے حکم کے تابع کرتے ہوئے اس وقت اپنے آپ کو یہ یاد کروانا دراصل یہ امتحان ہے، اور یہی ہمارے لیے سبق بھی ہے اور اسی میں ہمارے لیے اجر بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ جس کا مفہوم یوں ہے کہ جب کسی کا ایسا کوئی عزیز اولاد میں سے، والدین میں سے، بہن بھائیوں میں سے، قرابت داروں میں سے اس کی روح کو واپس لیا جاتا ہے تو اللہ فرشتوں کی جماعت خصوصی طور پر بھیجتا ہے کہ اس کے متعلقین کے بیانات کیا ہیں، اس تکلیف کے سنتے ہی، اس پریشانی کے سامنے آتے ہی یہ کیا کہتے ہیں۔ حالانکہ اور فرشتے بھی جا کے یہی کہتے ہیں کہ اللہ تو خود جانتا ہے، لیکن انہیں ہمارے لیے گواہ بنایا جا رہا ہے، اور یہ حدیث ظاہر کرتی ہے کہ یہ کتنا اہم معاملہ ہے کہ اللہ خصوصی طور پر اس دستے کو بھیجتا ہے اور وہ اس مرنے والے، اس جانے والے کے اعزاء و اقارب کے بیانات قلم بند کر رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، گواہی کے لیے تیاری کی جا رہی ہے، اور وہ جا کے بیان کرتے ہیں۔
اور جب وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے تیرے بندے کا لخت جگر، اس کا جگر گوشہ، اس کا بھائی، اس کی ماں، اس کے باپ کو واپس لیا، تو اس وقت وہ یہ کہہ رہا تھا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ ہی کی طرف ہم سب نے لوٹ جانا ہے، ہم اسی کی طرف سے آئے تھے، اور میں اس بات پہ صبر کرتا ہوں، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو اللہ کی طرف سے اس حدیث مبارکہ کے اندر بشارت اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، پھر اس آدمی، اس شخص کے لیے، اس مرد عورت کے لیے جس نے میرے لیے صبر کیا ہے، اس مصیبت کی گھڑی کو اس طرح سے گزارا ہے، اس کے لیے جنت میں گھر بنا دو، اور اس گھر کے باہر جو نیم پلیٹ لگانا ہے، جو تختی لگانا ہے، وہ سموہ لہ بیت الحمد، اس پر بیت الحمد لکھ دو۔ یہ شکر گزاروں کا گھر ہے۔ ہم سب سے مشکلات آتی ہیں اور پریشانیاں فیس کرنا پڑتی ہیں، ہم سب کی زندگی کا حصہ ہے۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ کسی بڑے آدمی پر مصیبت آئے تو بڑی ہو جاتی ہے اور کسی معمولی آدمی پر نظر آنے والے پر مصیبت آئے تو وہ ہلکی ہوتی ہے۔ ایک ایسا معاملہ ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور کلیہ دیا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں جب مصیبت آئے نا، جب پریشانی آئے اور اس پہ قرار نہ آ رہا ہو، ظاہر ہے انسان کے تعلقات کی بات ہوتی ہے، اولاد ہے، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، یا بعض اوقات مالی نقصان اس طرح کا ہوتا ہے کہ انسان بے قرار ہو جاتا ہے، اس سے برداشت نہیں ہو رہا ہوتا، تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں انظروا الی من اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم۔ جب ایسی بات ہو نا، مصیبت آئے نا، مصیبت، تو پھر کن کو دیکھنا ہے؟ جو تم سے نیچے والے ہیں۔ جب پریشانی آئے نا تو ان کو دیکھنا ہے اور اپنے سے اوپر والوں کو نہیں دیکھنا۔ نعمتوں کے حوالے سے بھی یہی کلیہ ارشاد فرمایا، نعمتوں کے حوالے سے کس کو دیکھنا ہے؟ نیچے والوں کو، اور اعمال کے حوالے سے جب بھی دیکھنا تو اوپر والوں کو۔ عمل کے اعتبار سے نہیں دیکھنا کہ اچھا وہ نماز نہیں پڑھتا تو میں بھی نہیں پڑھوں گا، کیا ہوگا۔ عمل کے اعتبار سے ہمیشہ ان کو دیکھنا ہے جو اعمال میں مثال ہیں، اور مصائب میں بھی، مصائب اور مشکلات میں بھی ان کو دیکھنا ہے جو مصائب برداشت کرنے میں مثال ہیں۔ کن کو دیکھیں گے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھوں سے اپنے 3 بیٹوں کو رخصت کرنے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھوں سے اپنی 3 بیٹیوں کو رخصت کرنے والے ہیں۔ تو ہم پر تو ایسا اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے اور ہم میں سے کسی کو اس غم سے آشنا نہ کرے۔ اسی طرح آپ کے کتنے اعزاء و اقارب رشتہ دار ہیں، تو یہ ایک اصول دے دیا کہ جب بھی مصیبت، جس کو لگے کہ اس کی مصیبت بہت بھاری ہے، ایون دعوت دین میں ہمیں شروع میں سکھایا جاتا تھا، اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے ڈاکٹر خالد علوی ہمارے استاذ دعوت دین کے حوالے سے، اور خاص طور پہ وہ الدعوہ اکیڈمی اسلام آباد والی انٹرنیشنل یونیورسٹی جو ہے اسلامی یونیورسٹی، اس کے ریکٹر رہے، پھر فیصل مسجد کے خطیب رہے۔ وہ یہ بات فرمایا کرتے تھے، اگر آپ نے دعوت کا کام کرنا ہے تو پہلے ہی ذہن لے کے جانا کہ لوگ تمہیں پسند نہیں کریں گے، پہلے ہی ذہن لے کے جانا کہ مشکلات عام لوگوں سے کئی گنا بڑھ کر تمہیں فیس کرنا پڑیں گے۔ اگر آپ اس ذہن کے ساتھ جاتے ہیں کہ بہت آپ کی قبولیت ہو جائے گی فوراً، یہ نہیں ہوگا۔ یہ اصول ہے، لوگ آپ سے نفرت کریں گے حالانکہ آپ ان کی خیر خواہی کریں گے، لوگ آپ کو پسند نہیں کریں گے حالانکہ آپ ان کے لیے بہتر سوچ رہے ہوں گے۔ یہ فطری بات ہے، آہستہ آہستہ وقت بدلے گا اور اللہ تعالیٰ پھر آپ کو قرار عطا کر دے گا۔ ہوگا پھر بھی یہی کہ لوگ ناپسند کرنے والے زیادہ ہوں گے، پسند کرنے والے کم ہوں گے۔ یہ ایک تربیت تھی، ایک دعوت تھی۔
تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مصائب کو کیسے فیس کرنا ہے، یا دین نے یہ ہماری تربیت کر دی ہے کہ مشکلات آتی ہیں، آ سکتی ہیں، ہر کسی پر آتی ہیں، کسی بھی انسان پر کچھ بھی انوکھا نہیں ہوتا ہے۔ ہاں کچھ لوگ ہیں وہ اپنے اپنے قد کاٹ کے اعتبار سے جتنے جتنے بڑے ہوتے ہیں مصیبت بھی اتنی بڑی آتی ہے۔ جیسے ایمان والوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے آپ کے سامنے سورہ العنکبوت کی ابتدائی آیات کو پڑھا ہے، الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کیا ہے کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان کا دعویٰ اظہار بھی کریں، دینی زندگی کو اختیار بھی کریں اور انہیں آزمائشیں نہ آئیں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ وهم لا یفتنون، ان کا خیال ہے کہ انہیں آزمایا نہیں جائے گا۔ تو یہ نہ کبھی پہلے ہوا نہ کبھی بعد میں ہوگا۔ مرنے والے تو کافروں کے بھی مرتے ہیں، ایمان والوں کے بھی مرتے ہیں، مشکلات نقصانات کافروں کے بھی ہوتے ہیں، مومنوں کے بھی ہوتے ہیں۔ یہ ایک لائف سرکل ہے۔ دونوں کا رویہ اصل میں کیا ہے یہ میٹر کرتا ہے، یہ انسان کے حق میں ہے یا اس کے خلاف ہے، یہ اصل امتحان ہے۔ کہ جب آپ کو کوئی پریشانی آتی ہے، جب کوئی تکلیف آتی ہے، جب کوئی مصیبت آپ پر آن پڑتی ہے، جب کوئی مالی نقصان ہوتا ہے، قرآن مجید نے ایک دوسری جگہ کیا فرمایا، کتنے سارے نقصان ہیں جو اس وجہ سے ہی آزمائش کے لیے آتے ہیں۔ جان کا نقصان، پھلوں کا نقصان، رزق کا نقصان، وہ آتے ہی اس لیے ہیں تاکہ تمہیں آزمایا جائے کہ تم ان نقصانات میں، ان پریشانیوں میں کیا کرتے ہو۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ اور دیکھیے اللہ کے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، عجبا لعمر المؤمن، مومن کا تو معاملہ ہی بڑا مختلف ہے۔ اسے تکلیف آتی ہے، تکلیف کسی گناہ کی وجہ سے، کسی غلطی کی بنا پر، کسی خطا کی وجہ سے آتی، امتحان کسی وجہ سے آ جاتا ہے۔ اگر امتحان ہو اور یہ اس میں صبر و استقامت سے گزر جاتا ہے تو پھر بھی اجر پاتا ہے، اور اگر غلطی کوئی نہیں اور اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آ گئی ہے، یہ پھر بھی خوش ہے، یہ پھر بھی راضی ہے، یہ پھر بھی کوئی شکوہ نہیں کرتا، پھر بھی استقامت اور صبر کا مظاہرہ کرتا ہے، تو اللہ اس مصیبت کو برداشت کرنے کی وجہ سے اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ ہر دو صورت میں، اگر گناہ کی وجہ سے کچھ ہوا، اگر غلطیوں کی وجہ سے اللہ کی طرف سے کوئی معاملہ ہوا تو اس پر گناہوں کی معافی، اور اگر گناہ نہیں ہے، اور ہمیں تو یہ سوچنے کی ہمت ہی نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے گناہ نہیں ہوں گے، ہمیں دوسری طرف سوچنا ہی نہیں چاہیے، ہمیں تو سوچنا ہی یہ چاہیے سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کی طرح کہ سر درد بھی ہوتی تو وہ کہتی کہ میرے کسی گناہ کی وجہ سے مجھے سر درد ہو رہا ہے۔ ہم کون ہیں؟ ہم تو روز ایک ایک دن میں جانے کیا کچھ کرتے ہیں جو اللہ کے ہاں ناقابل برداشت ہے، اور وہ یہ کہتا ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ، اگر میں ان کو ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، ان کے کارناموں کی وجہ سے پکڑتا تو بہت جلدی اللہ عذاب بھیج دیتا۔ ہمیں تو یہ سوچنا ہی چاہیے کہ ہمارے گناہ نہیں ہوں گے، اس لیے ہمیں سوچنا ہی یہ چاہیے، یہ ضرور مجھ سے آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ جو پیوریفیکیشن کا عمل ہے، تطہیر کا عمل ہے، یہ میرے لیے ضروری تھا، اگر یہ ٹھیک نہ ہوتا، اگر اس طرح سے نہ ہوتا تو میں اس اجر کو پا نہ سکتا تھا۔ نہیں کر سکا، یہ اس طرح سے ثابت نہیں، یہ قول سمجھ لیجئے، میں رسول اللہ کی طرف اس کو منسوب نہیں کرتا، کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جاتا نا کہ مشکلات برداشت کرنے میں کیا فائدے ہیں، تو یہ آسانیاں نہ مانگتے، یہ مشکلات مانگنے لگ جاتے ہیں۔ مشکلات یہ آپ کو اللہ کے قریب کر دیتی ہیں۔ کتنا قریب کرتی ہیں؟ اللہ اکبر۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی مصائب سے بھرپور ہے، معمور ہے، اور آپ اتنے ہی اللہ کے قریب ہیں۔
اور مختلف لوگوں نے کہا، اور خاص طور پہ علامہ عز الدین محمد بن سلام نے اس کے کچھ فوائد لکھے ہیں، میں بس آپ کے سامنے مختصراً ان کو رکھ دیتا ہوں، وقت کم ہے۔ وہ کہتے ہیں جب مصیبت آتی ہے تو آدمی اللہ کو پہچان لیتا ہے، جو اللہ کو بھولا ہوتا ہے نا وہ بھی اللہ کی طرف لوٹ آتا ہے۔ مشکل آتی ہے، تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے، جس کو یاد ہی نہیں ہوتا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں وہ بھی اللہ کو پہچان لیتا ہے، وہ بھی واپس لوٹ آتا ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے، یہ مومنوں کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا، جو غیر مومن ہیں آپ ان کا بھی طرز عمل دیکھ لیجئے، جب مصیبت آتی ہے وہ جس کو بھی خدا بنا کے بیٹھے ہیں اسی کے قریب ہو جاتے ہیں۔ غلط ہے عقل سے، لیکن حق یہی ہے کہ آدمی اپنے معبود کی طرف لوٹتا ہے، اس کی پہچان کرتا ہے۔ دوسری بات ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، دعائیں کرنے لگ جاتا ہے، اور قرآن مجید کی یہ بات اس کے سامنے ہونا چاہیے کہ مومن اسے یہ یقین ہوتا ہے کہ جس مصیبت کو اللہ نے بھیجا ہے وہ اللہ کے سوا کوئی ٹال بھی نہیں سکتا ہے۔ وہ مصیبت اللہ کے سوا کوئی ٹال سکتا جس مصیبت کو۔ اور دوسری بات اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے، یہ دعا کرنے کی طرف آتا ہے، یہ بھولا ہوتا ہے کہ کوئی ہے جو اس کو سنتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ جب یہ اس طرف لوٹتا ہے وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ، یہ اپنے رب کو پکارنے لگتا ہے۔ اور رب کون ہے؟ مُنِيبًا إِلَيْهِ، جو اس کی طرف جھکنے والا ہے، جو اس کی سننے والا ہے، جو اس کی قبول کرنے والا ہے، جو اس کو جواب دینے والا ہے۔ وہ جو جواب دینے والا ہے، سننے والا ہے، قبول کرنے والا ہے، عام آدمی عام حالات میں اپنے رب کو اس طرح سے پکارتا ہی نہیں ہے جیسے کسی مصیبت میں پکارتا ہے۔ یہ فائدہ ہوتا ہے۔ اچھا، ظاہری ہم دیکھ رہے ہیں نقصان کو، لیکن یقین جانیے میں ابھی تازہ آپ جانتے ہیں غم سے گزرا ہوں، میں محسوس کرتا ہوں شاید مہینوں سالوں سے وہ کیفیت نہ تھی جو ایک بھائی کے جانے سے بن گئی ہے۔ وہ دل کی وہ کیفیت شاید ایسی نہ تھی۔ اللہ کی طرف رجوع کی، اللہ سے استغفار کی، اس کے قریب ہونے کی، رجوع کی، معافی کی، اپنی غلطیوں کو پہچاننے کی، واپس جانے کے وقت کا اس کی تیاری کرنے کی۔ دوسروں کے جنازے پڑھانا اتنا مشکل نہیں لگتا تھا جتنا اپنے بھائی کا جنازہ پڑھانا مشکل لگتا۔ یہ سمجھ آئی کہ ہم 5 تھے، ایک گیا، اب میری باری آنے والی ہے، آ سکتی ہے، کسی وقت بھی آ سکتی۔ تو اللہ کی طرف رجوع کرنے کا فائدہ ملتا ہے مصیبت میں۔ تیسرا کہتے بندہ اپنی ذلت و انکساری کو پہچان لیتا ہے، میں کیا ہوں، میں کچھ بھی نہیں، میں آنے والی کسی مصیبت کو ٹال سکتا، روک سکتا، میرے اختیار، میرے وسائل، میری قوت و طاقت، اللہ کی طرف سے آنے والی میرے ہی جسم پر کوئی مسلط ہونے والی بیماری میں روک نہیں سکتا ہوں۔ میں چاہے جتنا ہائیجینک ماحول بنا لوں، جتنی بہتر خوراک کھا لوں، جتنے بہتر پانی استعمال کر لوں، ہمارا عام لوگوں کا خیال یہی ہے کہ پانی صاف نہیں ملتا اس لیے گردے خراب ہو گئے، فلاں چیز خراب ہو گئی، میں جو مرضی کر لوں۔ کیا امیروں کے گردے خراب نہیں ہوتے؟ کیا امیروں پر بیماریاں نہیں آتی؟ ہائیجینک ماحول کا ہر وقت ڈنڈورا پیٹنے والے بیمار نہیں پڑتے؟ یہ جو مٹی میں رہتے ہیں ان کو جلدی بیماریاں کم ہوتی ہیں، جو بڑے ہی صاف ستھرے ماحول میں رہتے ہیں وہ زیادہ سکن کے مسائل کا شکار ہیں۔ تو بندہ اپنے آپ کو پہچانتا ہے، اپنی ذلت و انکساری کو پہچانتا ہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں اللہ کے نظام میں، جب تک اس کی طرف سے میرے لیے رحمت ہے، صحت ہے، عافیت ہے، صلاحیت ہے، تبھی تک ہے، میرا اس میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا نا، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 کو 5 سے پہلے غنیمت جان لو، شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے قیمتی بنا لو،
یہ جوانی تمہارے کہنے سے، تمہاری خوراک سے رک نہیں جانی۔ وہ صحت کا قبل سقمک، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت بنا لو۔ تم جتنا مرضی اچھا ماحول رکھ لو، جتنی مرضی بہتر خوراک، جتنے مرضی آسائش والے حالات ہوں، جب بیماری آنی ہے تو آنی ہے، تم روک سکتے؟ وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اپنے مال کو، مالی وسائل کو اپنی تنگی اور تنگ حالات سے پہلے پہلے غنیمت بنا لو۔ اللہ اکبر۔ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اپنی فرصت کو اپنی مصروفیت سے پہلے فائدہ مند بنا لو۔ پھر مصروفیت کے بہانے بناؤ گے، مجھ سے ذکر نہیں ہوتا، مجھ سے اضافی نوافل نہیں پڑے جاتے، میں اضافی عبادتیں نہیں کر سکتا، میں لوگوں کی خدمت کا کام نہیں کر سکتا، میرے پاس تو وقت نہیں ہے۔ فراغ کا قبل شغلک، اپنی مصروفیت سے پہلے جس کے پاس فرصت کے لمحات ہوں وہ اپنے رب کو راضی کرے، وہ آمد الناس کے کام کرے، وہ اپنے آپ کو کھپا دے تاکہ اس کا وقت اچھا گزرے۔ کل جب مصروف ہو جائے گا اس کے پاس بہانہ نہیں ہوگا، اس نے کام کیا ہوگا۔ وحیاتک قبل موتک، زندگی بھی ایک نعمت ہے، موت سے پہلے پہلے، اور اللہ کی قسم ہے موت بھی ایک نعمت ہے، موت بھی ایک بڑی نعمت ہے۔ ہمارے بیماروں کو موت نہ آئے تو ہم تھک جائیں، ہمارے عزیزوں کو، ہمارے بوڑھوں کو موت نہ آئے تو ہم خود اٹھا کے پھینک دیں۔ موت بھی اللہ کی نعمت ہے، اور موت اگر مومن کی ہے، مرنے والے کے لیے بھی نعمت ہے اور پیچھے رہ جانے والوں کے لیے بھی نعمت ہے۔ مرنے والے کے لیے اس طرح سے کہ جب اس کے رب کے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، اسے تسلیاں دیتے ہیں، اسے بشارتیں دیتے ہیں، اسے پروٹوکول کے ساتھ یہاں سے لے کر ایک اور دنیا میں جاتے ہیں، ایک ایسی دنیا جو اس سے ہزاروں لاکھوں کروڑوں درجے بہتر، جہاں جا کر کسی راحت سے کوئی واپس اپنی آسائش گاہ، دنیاوی آسائش گاہ میں لوٹنا نہیں چاہے گا۔ صرف دو لوگ وہاں سے لوٹنے کی خواہش کرتے، ایک مجرم کہے گا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا، ایک دفعہ واپس لوٹا دو، اور دوسرا حدیث میں آتا ہے صرف شہید کہے گا جس لذت سے وہ ہمکنار ہوا ہے رب کے راستے میں جان دیتے ہوئے، اس لذت کی وجہ سے وہ کہے گا مجھے پھر زندہ کیا جائے اور میں پھر تیری راہ میں مارا جاؤں، مجھے پھر واپس بھیجا جائے۔ اس کے سوا کوئی واپس آنا، وہ تو دنیا ہی اتنی اچھی ہے۔ یہاں میرے میزبان آپ ہیں، یہاں مجھے پروٹوکول دینے والے آپ ہیں، دوست ہیں، گھر والے ہیں، خاندان ہے، اور وہاں رب کہتا ہے نزلا من غفور رحیم۔ بتائیے یہاں کوئی مقابلہ ہو سکتا ہے؟ یہاں موسموں کے ساتھ نعمتیں ملتی ہیں، اور وہاں وہ ہے اس کی قدرت طاقت کا مظاہرہ اور طرح سے ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے صحیح انفسکم وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، کہو میرے بندے کیا چاہتے ہو، چاہو کیا چاہ سکتے ہو، بولو کیا پسند کرتے ہو، جو چاہتے ہو وہی مل جائے گا۔ وہ اور طرح کی دنیا ہے۔ پھر فرماتے ہیں آدمی کو ایک اور فائدہ ہوتا ہے، جس کی آنکھ سے سال ہر سال سے کوئی اشک نہیں ٹپکتا، یہ مصیبت میں رو دیتا ہے۔ رونا، گریہ زاری کرنا، یہ کتنا فائدے کا عمل ہے۔ آپ میڈیکل سائنس میں نہیں بیان کرتا کہ وہ کیا کہتی ہے کہ آدمی کے رونے سے، غم کے ساتھ، غم کی وجہ سے تکلیف کی شدت میں رونا، بے ساختہ آ جانا، اور رونے سے اس کو کیا فائدہ ملتا، میں اس پر بات نہیں کرتا۔ جو دینی فائدہ ہے، اللہ اکبر، یہ رو رہا ہوتا ہے تو اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے، اور اگر اللہ کی محبت میں روئے اور اللہ سے مدد طلب کرتے ہوئے روئے اور اپنی کسی غلطی پر روئے اور بالخصوص اللہ سے ڈرتے ہوئے روئے، تو اللہ کے ڈر کا رونا تو اتنا مبارک ہے۔ مختلف احادیث کا خلاصہ یہ ہے
کہ ایک آنسو اس کی آنکھ سے ٹپک کر گال پر بہہ کر زمین میں جذب ہوتا ہے، اس وجہ سے بھی اس کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ ایک دوسری طرح کا آنسو ٹپکنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اس کی پلکوں میں اٹک جاتا ہے، مقدار میں کم ہے، لیکن اللہ کا خوف آیا ہے اور آنکھ نم ہوئی ہے، آنکھ نم ہوئی، اس کی پلکیں نم ہوئی، اللہ اکبر، اس پر بھی اس کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اور تیسری حدیث کا مفہوم تو کچھ عجیب ہی ہے کہ آنکھ آنسو بھر کر باہر پھینکتی نہیں، گال پہ ٹپکتا رہی، زمین پہ یا کپڑوں پہ جذب ہوتا نہیں، صرف اتنا سا اس کی آنکھ میں صرف تیرتا ہے۔ مکھی کے سر کو مثال کے طور پر بیان کیا، اس کی آنکھ میں چمکتا ہے، بس باہر نہیں نکل سکتا۔ میرے محبوب نے فرمایا اس کو بھی معاف کر دیا جاتا ہے۔ کیا فائدہ؟ انبیاء کو دیکھیے، مشکلات آتی، رو دیتے اللہ کے ساتھ، ہاں مالک کے علاوہ کسی کے سامنے شکوہ کرتے ہوئے رونا کسی کام کا نہیں، بہاؤ آنسو۔ ایک واقعہ ہوا ہے نا، ابھی 2-4 دن میرے خیال ہوئے ہیں شاید، مزار پہ گئی ہوئی ایک فیملی، اور وہاں جو بھی انہوں نے اپنی منتیں مرادیں مانگی لی کہی ہوں گی، ایک تو سمجھنے کی بات ہے، ظالموں اگر یہ مزارات اور مزارات والے تمہیں بچا سکتے، کچھ دے سکتے، تو انہی کے سامنے تم کسی گٹر میں گر کر تو نہ مرتے۔ اگر یہ کچھ کرنے کے قابل ہوتے، تمہیں نفع یا نقصان پہنچا سکتے، تو پھر یوں تو نہ ہوتا۔ اور کوئی اپنے بوئے تے مرن دیندا، اگر کسی کا بس چلے تو اپنے ہی گھر آئے ہوئے کو کوئی مرنے دیتا۔ اور دوسرا پیغام کیا ہے؟ اللہ اکبر، تم جا رہے ہو، اعمال تمہارے، وہاں جا کے رونا پیٹنا، اب رو لو، کوئی فائدہ ہونے والا۔ جو انتظامی غفلت ہے ہم اس پر بات نہیں کرتے، یہ حکومت کا کام ہے، انہوں نے کر لی ہے۔ جو عقیدے کی غفلت ہے، نظریے کی غلطی ہے، کیا لینے جاتے ہو؟ کیوں جاتے ہو؟ اللہ اکبر، یہ نقصان کر کے اس کے بعد کوئی فائدہ ہو سکتا؟ جو آخری عمل ہوتا ہے نا کسی انسان کا، میں فتویٰ نہیں لگا رہا، حدیث کی روشنی میں بتا رہا ہوں، آخری عمل بڑا قیمتی، اسی لیے کہا تھا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے ماں سوائے اس ایک ہی کیفیت کے کہ جب بھی مرو اسلام پر مرو۔ آخری عمل اتنا اہم ہے کہ میرے نبی فرماتے ہیں من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو بندے کا آخری کلام ہے نا، آخری عمل، یہ کلام بھی عمل ہے نا، کلام بھی، بولے کلام بھی عمل۔ اور امام بخاری ہی باب لے کر آئے ہیں آخری حدیث اس کی تشریح میں کہ ایسا کمال کا عمل ہے اور اس کا اتنا وزن ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب کا یہ جملہ لے کے آئے ہیں، کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن خفیفتانی علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، وزن والی چیز ہے، زبان کا کلام بڑا وزن والا، اتنے وزن والا کہ اگر یہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہتا ہے، زمین و آسمان کے مابین جتنا خلا ہے اللہ اس کے لیے اجر سے بھر دیتا ہے۔ آخری کلام عمل اتنا بڑا کہ اگر صرف جاتے ہوئے لا الہ الا اللہ کہہ دے، ہوش کی حالت میں، ایمان کی حالت میں، جانتے ہوئے کہ کس کو کہہ رہا ہے، دخل الجنہ، جو پہلے کیا ہے وہ سب ہو گیا ہے معاف، اب یہ جنت میں داخل ہوگا۔ قول کا فائدہ۔ دوسری حدیث ہماری رہنمائی کرتی ہے، رات کو سونے سے پہلے اس نے صرف ایک دعا پڑھی ہے، اللہ میں تیری طرف جھکتا ہوں، تیری طرف لوٹتا ہوں، میں اپنے آپ کو تجھے پیش کرتا ہوں۔ یہ ایک حدیث ہے، ایک دعا ہے، یہ پڑھتے ہوئے سو جاتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں
ان مت علی الفطرہ، اگر یہ حدیث یہ دعا پڑھتے ہوئے سو جائے اور کبھی نہ اٹھے تو جنت میں داخل ہوگا۔ یعنی عمل کی حیثیت کیا ہے، آخری عمل کی حیثیت، اور آخری عمل اگر شرک ہو، آخری عمل کسی مزار پہ جانا ہو، آخری عمل اللہ کے ماں سوا کے پاس جا کے نظر و نیاز دینا ہو، ڈر جاؤ اللہ سے، رک جاؤ۔ کیا کرتے پھر، کیا کر رہے؟ اور ہر آدمی کو ہر عمل پہ ڈرنا چاہیے۔ یہ فائدہ ہوتا ہے جب آدمی گریہ زاری کر رہا ہوتا ہے، رو رہا ہوتا ہے، تو اللہ اس کی ہر بات کو سن رہا ہوتا ہے۔ اللہ تو نارمل حالات میں سب کی سنتا ہے، تو جو دکھی ہو، پریشان ہو، مصیبت زدہ ہو، ہم کیا کرتے ہیں؟ دو بندے اسپتال میں چلے جائیں ڈاکٹر کے پاس، ایک نارمل مریض ہے اور ایک ایمرجنسی ہے، بتائیے کس کو اہمیت دی جاتی؟ اللہ اکبر۔ تو اس کیفیت کا فائدہ اٹھائیں، خوش ہو جائیں۔ کسی پریشانی میں آئے ہیں تو سمجھیے کہ مالک نے اپنے قریب کرنے کا موقع دیا ہے، اپنی قربت کا رستہ کھولا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح فرمایا ایک اور فائدہ ہوتا ہے کہ آدمی کے اندر دوسروں کو معاف کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، یہ داعیہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے یہ دنیا کا نفع عارضی ہے، یہ دنیا کا فائدہ عارضی ہے، یہ دنیا کے معاملات عارضی ہیں۔ ایک نقصان میں، تکلیف میں، پریشانی میں اس کا دل بدل جاتا ہے۔ اب آپ بتائیے، جب اس طرح کے فائدے سامنے ہوں تو کون ہے جو مصیبتوں پہ واویلا مچائے گا؟ کون ہے جو پریشانی پیدا کرے گا؟ اور آخری بات، وقت کم ہے، جب مصائب ٹل جائیں تو کیا کرنا ہے؟ فخر کرنا ہے، غرور کا مظاہرہ کرنا ہے۔ جس پہ بیماری نہیں ہے کوئی وہ کہے کہ چل فلاں تو پکڑا گیا، پکڑا بھی اپنی کسی وجہ سے کیا ہے۔ بیماری لمبی ہو جائے تو ہم ہزار تانے اور شکوے اس کے بارے میں کرتے ہیں۔ دوسروں کو دیکھ کر ہمیں کیا سکھایا گیا ہے؟ آپ اللہ کا شکر ادا کریں۔ کسی معذور کو دیکھتے ہو، کسی نابینا کو دیکھتے ہو، کسی مفلوج کو دیکھتے ہو تو کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا۔ اللہ تیرا فضل، تیری رحمت ہے، جس مصیبت میں یہ ہے اللہ تو نے مجھے اس سے نجات عطا کر رکھی۔ یہ اندھا ہے، تو نے مجھے بینا کیا ہوا ہے، یہ ہاتھ نہیں چلتا، مجھے تو نے سلامتی عطا کر رہی ہے، یہ پاؤں سے چل نہیں پاتا، یہ پولیو زدہ ہے، مالک تیرا فضل ہے، میں نے تو تجھے کچھ نہیں ایسا دیا ہوا تھا کہ مجھے سلامتی دیتا، اللہ تیری وجہ سے مجھے سلامتی والا بدن اور جسم ملا ہے، یہ موجود ہے، بڑا بھی ہو گیا ہے، دماغ بڑا نہیں ہوا، میرے مالک تیرا فضل ہے کہ تو نے مجھے شعور والا، تو نے مجھے حساسیت والا، تو نے مجھے عقل و دانش والا بنایا ہے، یہ زبان رکھتا ہے، بول نہیں پاتا، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے بولنے والی، اپنا شکر ادا کرنے والی زبان عطا کر رکھی۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ۔ ہم دوسروں کی مصیبت کو دیکھتے ہیں، ہم ہنس پڑتے ہیں، ہم مذاق اڑاتے ہیں، کسی مجنون کو دیکھ کر اس کے بارے طرح طرح کی باتیں سوچتے ہیں۔ کیا کرنا چاہیے تھا؟ مصیبت زدہ کو دیکھیں تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا شکر ادا کرو۔ مصیبت ٹل جائے تو اللہ کا شکر، کوئی غرور نہیں۔ میرے نبی کے مصائب ٹلے ہیں، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ یاد کرو اس وقت کو جب تم تھوڑے تھے، کمزور تھے، اتنے تھوڑے کہ تمہیں لگتا تھا لوگ تمہیں اچک لے جائیں گے، ہم نے تمہاری مدد کی، اللہ نے غالب کر دیا، 300 کو 1000 یا 1300 پہ غالب کر دیا، ایسا غالب کیا کہ ان کے طاقتور ترین، سرکش ترین مارے گئے یا قیدی بنا دیے گئے، عجیب معاملہ ہوا۔ اللہ اکبر۔ اور ساتھ ہی کہا فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا، لعلکم تشکرون، تاکہ تمہیں شکر کی عادت پڑ جائے، غرور نہ کر بیٹھنا۔ یہی وجہ تھی وہ جو قیدیوں کو چھوڑنے کا سبب اور باعث بنا
یہی وجہ تھی میرے نبی جب جیت گئے، جب آپ کامیاب ہو گئے، جب فاتح ہو گئے، آپ کے دل کو اللہ نے نرم کر دیا۔ اللہ کا فیصلہ تو یہ تھا ان کو قتل کر دیا جاتا، لیکن اللہ نے ہی یہ فیصلہ بھی اپنے قرآن میں اپنے حبیب پر نازل کیا۔ اللہ نے پہلے سے ہی آپشن رکھی تھی، تم پر چھوڑا تھا کہ تم کیا فیصلہ کرتے ہو، لہذا میرے نبی نے فیصلہ کیا کہ ان کو آزاد کر دو۔ غرور نہیں، کوئی جشن نہیں۔ آپ واپس لوٹے ہیں تو ثابت کیجئے، اتنی بڑی خوشی، کوئی بھنگڑا ڈالا ہو، کوئی شور کیا ہو، کچھ نہیں، اللہ کا شکر۔ اور اللہ نے اس شکر کی وجہ سے اسی رمضان کے بعد اللہ نے عید الفطر کا دن عطا کر دیا ہے۔ لوگ خوش ہو جاؤ۔ پھر آپ مکہ میں جاتے ہیں، فاتح بنتے ہیں، 10,000 سے زائد نفوس قدسیہ کا لشکر لے کر جاتے ہیں۔ آج پتہ ہے سامنے کچھ نہیں، اور جو مقابلہ کرنے کی کوئی تھوڑی بہت ہمت آپ رکھ سکتے تھے، وہ رات کی تنہائی میں آ کر اپنے گھر کو امن کی جگہ قرار دے کر جا چکے ہیں۔ مقابلہ ہے ہی نہیں۔ جب پتہ ہو لڑنے والا بھی کوئی نہیں، مقابلہ بھی کوئی نہیں، اور شہر بھی وہ حاصل ہو رہا جو بڑا ہی محبوب ہے، تو داخل ہوتے ہوئے کوئی خوشی کا اظہار؟ جائیے، اٹھائیے کتب سیرہ کو، کتب تواریخ کو، احادیث کی کتابوں کو، میرے رسول داخل ہو رہے فاتحانہ، نہ لبوں پہ مسکراہٹ ہے، نہ کوئی جشن کا سماں ہے، نہ کوئی کسی ساتھی کی طرف سے ہی ایسا۔ ہاں، ایک ساتھی نے صرف کہا الیوم یوم الملحمہ، آج تو گوشت بنانے کا دن ہے۔ آپ کو پتہ چلا، آپ نے فرمایا نہیں نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج تو راحت دلی کا دن ہے۔ جھکے ہوئے سر کے ساتھ اپنی اونٹنی پہ بیٹھے فاتح مکہ داخل ہو رہے اس شہر سے جہاں سے رات کی تنہائیوں میں نکلنا پڑا، موت پیچھے پیچھے تھی، جہاں آپ کی جان پر انعام رکھا گیا تھا، آج اس شہر میں واپس لوٹے ہیں، سر جھکا ہوا ہے، اتنا جھکا ہوا کہ آپ کے کجاوے کے ساتھ لگ رہا تھا، اور زبان پہ کیا تھا؟ الحمدللہ الذی نصر عبدہ، اس مالک کا شکر ہے جس نے اپنے بندے کو کامیاب کیا ہے۔ نہ لشکر کی بات کی ہے، نہ طاقت کی بات کی ہے، نہ ان کی کمزوری کی بات کی ہے۔ الحمدللہ الذی نصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، ہم نے کسی کو نہیں بھگایا، اس اکیلے نے ہی لشکروں کو بھگا دیا ہے۔ یہ ہے طریقہ۔ جب غم ٹل جائے، عام طور پہ ہوتا ہے جب غم آتا ہے آدمی تھوڑا جھکتا ہے، اور غم نکل جائے، مصیبت ٹل جائے تو دلیر ہو جاتا ہے، پہلے جیسا اس سے بھی برا ہو جاتا ہے۔ کیا فرمایا تھا؟ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اور آخر میں کیا ہے؟ فَإِذَا فَرَغْتَ، تو آخری لفظ کیا ہے؟ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جب مصیبتیں چھٹ جائیں، ٹل جائیں، غم ہٹ جائیں، کام ختم ہو جائیں، بیٹوں نے اٹھا لیا کاروبار، اب فکر مک گئی ہے، اب کیا کرنا ہے؟ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جم کے رب کی عبادت کی طرف واپس آ جا، اللہ کی طرف لوٹا۔ اللہ اکبر۔ مصیبتوں میں یہی رویہ تمام انبیاء کا، اور اسی کی پہچان تمام نیک لوگوں نے یہی رویہ اور روش اختیار کیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کتنے بڑے غم سے گزری تھی، کتنا بڑا غم تھا، باپ نے ڈھال ہے، ماں نے ڈھال ہے، رو رو کر آنکھوں سے آنسو رکتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور کہتی ہیں جب معاملہ اللہ کی طرف پیش کر دیا، ایسا قرار آیا اب کوئی آنسو نہیں آتا ہے۔ ادھر سے رسول پاک کو حکم ہوا ہے، آپ اپنے سسرال آتے ہیں، ماں نے دروازہ کھولا ہے، بیٹی کو بلایا ہے، نبی پاک کے پاس بٹھایا ہے، اللہ اکبر، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بات چیت کے دوران ہی آسمان سے وحی نازل ہونا شروع ہو گئی، اور وحی نازل ہوئی ہے۔ کہتی ہیں میں نے سوچا نہیں تھا میرے بارے میں، یوں میں یہ تو توقع کر رہی تھی کہ اللہ اپنے نبی کو خبر کر دے گا، وحی کر دے گا، لیکن یہ نہیں سوچا تھا کہ رب یہ کہے گا ان ظالموں نے بہتان باندھا ہے۔
قیامت تک کے لیے قرآن کا حصہ بنا دے گا، میری شہادت دے دے گا، اتنی بڑی عظمت عطا کر دے گا، میں نے اس کا تقاضا تمنا نہیں کرتی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ نے نبی پر نازل کر دیا، اور نبی پاک علیہ السلام نے جب ان آیات کو پڑھا تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی والدہ کہنے لگی، عائشہ اٹھو، رسول اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ تو کہتی ہیں میں اس کا شکر ادا کروں گی جس نے مجھے اس مصیبت سے نکالا ہے۔ یہ رویہ اختیار کرنا پڑے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو اور ہم سب کو ہمارے غموں میں، ہماری مصائب میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں اللہ ہمیں اپنی طرف لوٹنے اور مستقل وہیں رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر